علامہ پیر عرفان الہی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اتحاد امت کا اور پوری امت کو جسد واحد کہا گیا. قاری صاحب نے بھی حدیث مبارکہ بیان کی کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں کیا فرماتے ہیں اتحاد امت کی ضرورت اور اہمیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سرور بھائی. اتحاد قوت کا نام ہے، یونٹی کا نام ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے حدیث پاک سنائی تھی، اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اور دوسرے کا درد اس کا درد بن جائے. یعنی اتحاد کی اگر آپ مثال لیتے ہیں تو شہد کی مکھیوں سے ہم سیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی مکھیاں ہیں، لیکن جب وہ بیٹھی ہوتی ہیں تو کسی کی جرت نہیں ہوتی ان کو پتھر مارے. اگر کوئی پتھر ان کی طرف پھینکتا ہے تو وہ ساری کی ساری یکجا ہو کر مکمل اتحاد اور یونٹی کے ساتھ ایسا حملہ کرتی ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کے پاس سے گزر جاتا ہے. اور اگر اس کے برعکس ہم دیکھیں کہ 10-15 کتے بھی ہوں بیٹھے اور ان کی طرف کو پتھر پھینکے تو وہ پتھر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں اور وہ مارنے والے کو کچھ نہیں کہتے، کیونکہ ان میں اتحاد نہیں ہے. تو اتحاد جو ہے امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا عظیم پہلو ہے کہ جس کی مثال دیکھیں گے. اتحاد کا پہلو تھا کہ ادھر 313 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ہزاروں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے اندر اتحاد کی یہ صورت ہے کہ جب اخوت اور بھائی چارے کا وقت آتا ہے تو ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ محبت، رواداری اور احسار کے ساتھ پیش آ رہا ہے. شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اتحاد کی ایک مثال دی ہے اپنے فارسی کی ایک ربائی کے اندر. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہیں. اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو جیسے ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم پریشان ہو جاتا ہے اور تکلیف میں کے مراحل سے گزرتا ہے. آپ فرماتے ہیں تمام امت کو جب تکلیف پہنچے تو اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو اسی طرح تکلیف پہنچے جیسے ایک شخص کو پہنچ رہی ہے. آج امت مسلمہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو جو زبوں حالی کا شکار ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر نا اتفاقی ہے، اتحاد نہیں ہے. اور طاغوت یہود ہنوز جو ہے وہ یکجا ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہیں. اور پھر جس طرح آپ نے ابتدا میں جناب اقبال کا شعر پڑھا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال. تو آج یہود کو، ہنوز کو، طاغوت کو ہماری کوٹھی کاروں اور بنگلوں سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے لباس اور مال سے ڈر نہیں ہے. اگر ان کو ڈر ہے تو ہمارے اتحاد سے ڈر ہے کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حضور کی محبت اور عشق پر اگر ایک ہوئے تو ہمیں ان سے یہ ڈر ہے کہ پھر ان پر ہمارا کوئی چارہ کار نہیں چلے گا.